مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کو عموماً نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر تاریخی طور پر یہ کئی حوالوں سے اہم ہے۔ مثلاً عبادت کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اجتماع اور تعلیمی مقاصد کے لیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ابتدائی زمانہ میں مسجد نبوی کو غیر ممالک سے آنے والے وفود سے ملاقات اور تبادلہ خیال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مساجد سے مسلمانوں کی اولین جامعات اور یونیورسٹیوں نے بھی جنم لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی طرز تعمیر بھی بنیادی طور پر مساجد سے فروغ پاتا نظر آتا ہے۔ پہلے دور میں مساجد نماز کے لیے سادہ سی جگہ پر ہوتی تھی، جو عمارتوں کے بجائے کھلی جگہوں پر ہوتی تھی۔ 650 سے 750 عیسوی میں اسلامی طرز تعمیر کے پہلے مرحلے میں ابتدائی مساجد بند جگہوں پر تھیں اور ان کے ساتھ باہر کی جانب مینار تھے جہاں سے اذان دی جاتی تھی۔ مسجد کی عمارتوں میں عام طور پر ایک طاق ہوتا تھا جو دیوار میں ہوتا تھا، جو مکہ کی سمت یعنی قبلہ کی نشاندہی کرتا تھا۔ مسجد کے اندر ایک منبر ہوتا ہے جہاں سے نماز جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ مساجد میں عام طور پر مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جگہ ہوتی ہیں۔ مساجد نماز کے لیے رمضان میں اعتکاف، شادی، کاروبار، معاہدے، خیرات جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ پناہ گاہوں کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ تاریخی طور پر مساجد سماجی مراکز، عدالت اور دینی درس گاہوں کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں۔ جدید دور میں مساجد مذہبی تعلیمات اور اس کے علاوہ بہت سے اہم فرائض کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں۔ مکہ میں مسجد الحرام حج کے مرکز کے طور پر، مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی پوری اسلامی دنیا میں مساجد کی تعداد بڑھ گئی۔ ماہ قبل زیادہ تر جدید مساجد کو خیراتی وقفوں سے مالی اعانت فراہم کی جاتی تھی۔ بڑی مساجد کی بڑھتے ہوئے حکومتی ضابطے کی وجہ سے نجی طور پر مالی اعانت سے چلنے والی مساجد میں اضافہ ہوا ہے۔ مساجد نے مذہبی رواداری کے ساتھ کئی سیاسی کردار بھی ادا کیے ہیں۔ سب سے پہلی مسجد کعبہ تھی۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد مسجد الحرام کی تعمیر ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق کعبہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر عبادت کی تھی۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ مسجد الحرام کہلائی۔ کئی روایات کے مطابق یہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نمازیں ادا کی، اگرچہ وہاں کعبہ میں اس وقت بت موجود تھے۔ دوسری مسجد مسجد قباء تھی، جس کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ باہر اس وقت رکھی جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے۔ تیسری مسجد مسجد نبوی ہے، جس کی بنیاد بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد رکھی اور اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا۔ مسجد نبوی مسلمانوں کا مذہبی، معاشرتی اور سیاسی مرکز تھا۔ آج مسجد الحرام اور مسجد نبوی مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد میں داخلے کے لیے درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں طہارت کی بہت اہمیت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ نصف ایمان ہے، اس لیے مسجد میں آنے کے لیے پاک و صاف ہونا شرط ہے۔ البتہ وضو آپ مسجد میں آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر میں مساجد میں حالت جنابت میں ٹھہرنا جائز نہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ایسی حالت میں داخلہ بھی جائز نہیں۔ لباس کے ساتھ ساتھ
جسم بھی پاک ہونا چاہیے۔ ذہن کی طہارت بھی اپنے بس کے مطابق ضروری ہے، یعنی برے خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے ہو۔ مسجد میں خاموشی اور تہذیب و شائستگی کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ نماز اور قرآن پڑھنے والے تنگ نہ ہوں۔ مساجد میں لڑائی جھگڑا کرنا یا بلا ضرورت دنیاوی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگرچہ اجتماعی معاملات پر بحث کی جا سکتی ہے، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا اور اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے نمازی تنگ ہوں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً پیاز، لہسن، مولی یا کوئی بدبودار چیز کھا کر جانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ خواتین ایسا لباس پہن کر آئیں جس سے وہ باپردہ ہوں۔ اس طرح مرد مناسب لباس پہن کر آئیں۔ عموماً مسلمان علاقائی لباس کے علاوہ عربی لباس بھی پہننا اچھا اور ثواب سمجھتے ہیں، مگر اسلام میں لباس پر ایسی کوئی قدغن نہیں، مگر لباس اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔